السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمد اسماعیل آفیشیل چینل کی طرف سے آپ کا بھائی مفتی احمد اسماعیل حاضر خدمت ہے واقعہ معراج کے ساتھ۔ موقع کی مناسبت سے معلوم ہوا کہ مختصراً واقعہ معراج سامعین کی نظر کر دیا جائے۔ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 51 برس 9 مہینے کی ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معمول کے مطابق دروازے سے نہیں آئے بلکہ خلاف معمول مکان کی چھت کھول کر نزول فرمایا۔ اس سے یہ بتلانا تھا کہ آج عجیب و غریب واقعات ہوں گے۔ پھر ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام میں لے گئے، وہاں سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو آب زمزم سے دھو کر اپنے مقام پر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ایک حلقہ میں باندھ دیا۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں جمع تھے، اور آسمان سے کچھ فرشتے بھی نازل ہوئے تھے اور سب صف بستہ تھے۔ جبرائیل امین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معراج یعنی سیڑھی لائی گئی جو کہ جنت الفردوس سے لائی گئی تھی۔ پھر اس سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین دونوں آسمان پر پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ آسمان پر عروج اسی سیڑھی کے ذریعے ہوا اور براق کو بیت المقدس میں چھوڑ گئے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ سے، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور میں داخل ہوئے جو ملائکہ کا قبلہ ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک عود نہیں کرتے۔ اور یہ بیت معمور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 7ویں آسمان میں ایک مسجد ہے جو عرش کے نیچے ہے اور خانہ کعبہ کے برابر میں ہے۔ بالفرض اگر بیت معمور اپنی جگہ سے گرے بھی تھے صحیح تو خانہ کعبہ پر آ کر گرے، اس کا حکم وہی ہے جو خانہ کعبہ کا ہے۔ پھر جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کو انوار خداوندی ڈھانپے ہوئے ہے اور ہر طرف سے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ مقام اوپر سے اترنے والوں اور نیچے سے چڑھنے والوں کا منتہا ہے۔ کرامن کاتبین کا بھی منتہا ہے، کرامن کاتبین اس سے اوپر نہیں جاتے، اور یہی مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، 600 پر تھے، اور سدرۃ المنتہا ہی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل بھی ہوئے، وہاں سیر بھی کی، وہاں دیکھا کہ گنبد موتی کے ہیں اور مٹی مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قہر اور غضب کا مشاہدہ کیا، پھر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبز رفرف جھولا یا تخت لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، اور جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے کے سپرد کیا جو رفرف یعنی تخت کے ساتھ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے ساتھ چلنے کی درخواست کی
جبرائیل امین نے کہا مجھے آگے جانے کی قدرت نہیں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھلانے کے لیے بلایا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو الوداع کہا اور اس جھولے یا تخت میں بیٹھ کر اس فرشتے کے ہمراہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر جہاں آپ صریف الاقلام سنتے تھے، یعنی ان قلموں کی کتابت کی آواز جو احکام الہیہ اور تقادیر ربانیہ کی کتابت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رفرف یعنی اسی تخت یا جھولے پر جا رہے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں یکایک ایک نورانی صورت نمودار ہوئی جس نے مجھے اپنے اندر لے لیا، اور میں تنہا رہ گیا اور وہ فرشتہ جو جھولے کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور اسی دوران میں فرشتوں کی جو آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ سب بند ہو گئیں۔ اسی طرح میں بارگاہ قدس اور مقام قرب میں عرش کے قریب پہنچا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اسی مقام قرب میں حق تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد میں بارگاہ خداوندی سے واپس ہوا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے پھر بارگاہ خداوندی میں واپس گیا اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست کی، جو کہ منظور ہوئی اور 5 باقی بچ گئیں۔ اس طرح یہ 10 معراجیں ہوئیں۔ 7 معراجیں تو 7 آسمانوں تک ہوئیں، اور 8ویں معراج سدرۃ المنتہا تک ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقاء خداوندی اور کلام خداوندی سے مشرف ہوئے۔ بعد ازاں آسمانوں سے بیت المقدس واپسی ہوئی، اور حسب سابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور صبح کی نماز مکہ معظمہ میں پڑھی، اور صبح کی نماز کے بعد قریش کو اپنے سفر بیت المقدس اور عروج آسمانی کی خبر دی۔ کسی نے مانا اور کسی نے نہ مانا، یعنی ایمان والوں نے مانا اور مشرکوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ تھا معراج کا سفر، جو زمین سے شروع ہو کر آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے واپسی زمین تک ہوا۔ وہ احباب جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور آگے شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ اس واقعہ سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور مزید ایسے واقعات اور مسائل سے آگاہی کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ کے رہیے۔ اگلی اپڈیٹ کے لیے، اگلے مزید معلوماتی کلپس کے لیے آپ انتظار فرمائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔